السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک، کیا قرآن مجید میں جدید دور کا علم موجود ہے؟ ناظرین محترم، دور جدید ہو یا قدیم، بحیثیت مسلمان ہم سب مسلمانوں کا ایمان و عقیدہ ہے کہ بے شک اللہ پاک کی طرف سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی کتاب قرآن مجید نہ صرف راہ نجات ہے بلکہ اس میں ہر قسم کا علم موجود ہے، لیکن اس علم کو جاننا ضروری ہے، اور اس علم کو جاننے کے لیے ہمیں ایک نیک ولی یا قابل علماء یا ایسا شخص جو اس بارے میں علم رکھتا ہو کا دامن ضرور تھامنا چاہیے، تاکہ ہمارا ایمان و عقیدہ اور وحدانیت پر مضبوط ہو، اور شکر بجا لائیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے، اور جب بھی کوئی ایسا واقعہ درپیش ہو جو کالے انگریزوں اور دیسی لبرلز اپنی جدید مشینی آلات لے کر خود کو جدید دور کے علم کا حکمران سمجھتے ہیں، ان کا منہ بند کر سکیں۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ ایک ایسے واقعے کے بارے میں جو ایک امریکی اسپتال میں واقع ہوا، اور اس واقعے کا اثر اس طنز سے پوچھنے والے ڈاکٹر پر ایسا ہوا کہ وہ مسلمان ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ یہ تو دور جدید میں تھا، قدیم دور میں اسی طرح کے مسئلے کو شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ نے کیسے حل فرمایا وہ بھی جانیں گے۔ جدید دور کے اس حقیقت انگیز واقعے کی شروعات امریکہ میں موجود دو ڈاکٹر دوستوں کی کہانی ہے۔ ایک روز اسپتال میں ڈلیوری کے دو کیس اکٹھے آ گئے۔ ان دونوں بچوں کی پیدائش ایک ہی وقت پر ہوئی۔ ایک عورت سے لڑکے نے جنم لیا تو دوسری عورت کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جس رات یہ دونوں ڈلیوریاں ہوئی، کوئی ذمہ دار ڈاکٹر اس موقع پر ہسپتال میں موجود نہ تھا، اور نہ ہی بچوں کی کلائیوں میں کوئی نشانیاں لگائی گئیں جو پیدائش کے وقت ہسپتالوں میں ان ننھے ہاتھوں کے اندر ڈالی جاتی ہیں۔ کچھ دیر بچوں کے چیک اپ کے لیے رکھنے کے بعد ہسپتال کا عملہ چینج ہوا تو ان دونوں بچوں میں اتفاق سے ڈاکٹر یہ پہچان کھو بیٹھے کہ کس ماں کا کون سا بچہ ہے۔ ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ لڑکی کی ماں کون سی ہے اور لڑکی کس ماں کو دیں۔ صبح کے وقت اسی مسئلے کے حل کے لیے دونوں طرف سے اہل خانہ کی طرف سے بھی ڈاکٹروں پر شدید دباؤ بڑھنے لگا۔ جب ذمہ داران ڈاکٹرز کی میٹنگ ہوئی تو انہی میں ایک مسلمان ڈاکٹر جو کہ مصر سے تعلق رکھتا تھا، وہ بھی اسی ٹیم کا حصہ تھا۔ جب جدید دور کے حکمرانوں کو اس مسئلے کا کوئی حل نظر نہ آیا تو بھری میٹنگ میں امریکی ڈاکٹر نے اپنے دوست مصری ڈاکٹر کو طنز بھرے لہجے میں کہا، آپ مسلمان لوگ کہتے ہو کہ قرآن میں ہر چیز کا علم موجود ہے، تو اب تم قرآن سے ہمیں اس مسئلے کا حل تو بتاؤ، نیز یہ بھی بتاؤ کہ جدید دور کا علم تمہارے قرآن میں موجود ہے۔ مصری ڈاکٹر قابل تھا، اس کا یقین اور ایمان بھی قرآن مجید پر پختہ تھا کہ قرآن مجید میں اس مسئلے کا حل ضرور ہے، مگر وہ اس کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ مصری ڈاکٹر نے اس بھری میٹنگ میں اس چیلنج کو قبول کیا اور کہا کہ اسے کچھ وقت درکار ہے تاکہ میں خود اس معاملے کی تفصیل جان سکوں۔ اس کے بعد اگلے روز یہ ڈاکٹر مصر کے سفر پر روانہ ہوا۔ اس نے اس مسئلے کے حل کے لیے جامعہ الازہر کے علماء اکرام سے اس مسئلے کے حل کے لیے درخواست دی اور اپنی امریکہ سے آنے کی روداد اور اس چیلنج کو قبول کرنے کی وجہ بتائی۔ الازہری عالم مصری ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، بیٹا، طب و حکمت میں میرا اتنا تجربہ تو نہیں، لیکن قرآن پاک کی اس آیت سے آپ کو اشارہ ضرور دوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ اور اس کے بعد انہوں نے سورہ النساء کی آیت نمبر 11 کی تلاوت فرمائی۔ اس آیت میں مرد کا حصہ عورت کے حصے سے زیادہ بتایا گیا ہے۔ بس پھر ڈاکٹر صاحب کے چہرے پہ خوشی کے آثار نمودار ہوئے اور شکریہ کے کلمات
ادا کرتے ہوئے کہنے لگا، مجھے میرے مسئلے کا حل بآسانی مل چکا ہے۔ اس نے خوشی خوشی واپسی کا ٹکٹ لیا اور اپنے چیلنج کو ثابت کرنے کے لیے ہسپتال کا رخ کیا، اور نہایت ہی پر اعتماد لہجے میں قرآن پاک نے اس مسئلے کا حل بتا دیا، اور کوئی علم ایسا نہیں جو قرآن پاک میں موجود نہ ہو۔ وہ ابھی ثابت ہو جائے گا کہ لڑکا کس ماں کا ہے اور لڑکی کو کس نے جنم دیا۔ اس پر امریکی ڈاکٹر نے حیرت کا اظہار کیا اور ہڑبڑاتے ہوئے چلا گیا کہ یہ ناممکن ہے۔ مصری ڈاکٹر نے اپنا کام شروع کیا اور دونوں ماؤں کے دودھ کا ٹیسٹ لینے کے لیے سیمپل لے کر لیبارٹری کا رخ کیا۔ جس عورت نے لڑکی کو جنم دیا اس کے دودھ میں 2 گنا زیادہ مقدار پائے گی۔ رزلٹ صرف یہیں تک محدود نہ ہوا، وائٹامنز اور نمکیات بنسبت لڑکی کے ماں کے زیادہ تھے، اور اس کیس کا رزلٹ یہ ہوا کہ جس عورت کے دودھ کی مقدار، نمکیات، وائٹامنز زیادہ ہیں وہ لڑکے کی ماں ہے، اور وہ عورت اس لڑکی کی ماں ٹھہری جس کے دودھ کی مقدار اور وائٹامنز اور دودھ کی مقدار کم ہے۔ جس سے مصری ڈاکٹر کو اپنے اس انوکھے کیس میں قرآن کریم کے علم سے کامیابی ملی، اور تمام رپورٹ اپنے ساتھی امریکی ڈاکٹر کے سامنے رکھ دی۔ امریکی ڈاکٹر نہ صرف حیران ہوا بلکہ ان رپورٹوں کو دیکھ کر کلمہ حق پڑھ لیا۔ دوستو، اس جدید دور میں جدید آلات نے بھی ساتھ دیا، مگر 1400 سال پہلے اسی طرح کے ایک مسئلے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے حل فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اتفاق سے 2 عورتوں نے ایک ہی جگہ بچے کو جنم دیا۔ جن کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی انہوں نے لڑکے کو جان بوجھ کر لڑکی سے بدل دیا، لیکن لڑکے کی ماں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ میں نے لڑکے کو چنا ہے، انہوں نے دھوکے سے لڑکی ہمارے جھولے میں ڈال دی ہے۔ چنانچہ یہ مسئلہ مذاکرات کے ذریعے حل نہ ہونے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے اس مسئلے کا حل منٹوں میں نکالا، فرمایا 2 پیالے لائے جائیں اور ان میں دونوں کے دودھ کو حاصل کر کے ان کے دودھ کا وزن کیا جائے۔ جس کے دودھ کا وزن زیادہ ہوگا لڑکا اس کا ہوا، اور کم دودھ والی کو لڑکی دے دینا۔ پیارے دوستو، یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے ہمارا قرآن اور اس کی تعلیمات۔ اب یہ ہم پر ہے کہ اس کی تعلیمات سے کیسے اور کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔